بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالت خدیجۃ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی کے حالات اور کارگزاری بیان فرمائی اور اپنے اندیشے اور اپنے خیالات کا ذکر کیا، جس میں یہ بات تھی لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ شاید میری جان چلی جائے. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال ہے. عموماً ایسے موقعوں پر کم سمجھ عورتیں رونے میں، چلانے میں، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں پریشان شوہر کی پریشانیوں اور گھبراہٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ان کی نہایت دانش مندی کی بات اور انتہائی فہم و ذکاوت کی بات ہے کہ شوہر کی بے انتہا محبت کے باوجود اس موقع پر انہوں نے گھبراہٹ کا، جزع و فضا کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کی ہمت بڑھائی. اور یہی اصل طریقہ ہے. کسی خوف زدہ کے سامنے آپ بھی خائف ہو جائیں، گھبرانے لگیں، تو اس کے خوف میں اضافہ ہوگا، اور جن چیزوں کا اسے اندیشہ ہے اب وہ ان چیزوں کو یقینی سمجھنے لگے گا. اس لیے کسی بھی خوف زدہ کے سامنے، کسی اندیشوں میں مبتلا کے سامنے، گھبراہٹ کا شکار کسی بھی شخص کے سامنے آپ خود بھی گھبرانے لگیں، رونے والے کے ساتھ آپ بھی رونا شروع کر دیں، یہ دانش مندی کی بات نہیں، نہ سمجھیں. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت آپ خود پر قابو رکھیں اور اس کی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے اس کو تسلی دیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی عمل فرمایا کہ کسی گھبراہٹ کا، پریشانی کا مظاہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں فرمایا، بلکہ نہایت ہمت و استقلال کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی اور ان کو تسلی دی اور فرمایا کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتے. دیکھو یہاں اندیشہ ظاہر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا، تو یوں تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کو موت نہیں آ سکتی.
اس لیے کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے اور اس کا ایک وقت متعین، چاہے وہ پیغمبر ہو، ولی ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو آئے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت سے پہلے انسان کے حالات دیگر ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ اس کی نفی فرمائی کہ موت تو بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا بھی نہیں فرمائے۔ آپ کے حالات میں کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ ذلت محسوس کریں، رسوائی محسوس کریں، بیچارگی محسوس کریں، یا آپ کو کسی طرح کی ندامت اور شرمندگی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ بھی ساتھ ساتھ بیان فرمائیں کہ آپ رفاہ عام کے کام کرتے ہیں، خدمت خلق میں رہتے ہیں آپ، اور رفاہی کام کرنے والا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا، یہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق إلى الله من يحسن إلى عياله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اور اس ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا، پسندیدہ اور محبوب اللہ کی نظر میں وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور یوں کہا، یا نبی اللہ احب ان اکون خیر الناس، میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جاؤں، سب سے اچھا انسان کہلانے لگوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، دنیا کا سب سے بہترین انسان تو وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ فَكُن نَافِعًا لَهُمْ، لہذا اگر سب سے اچھا بننا چاہتے ہو تو مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے بنو۔ جو مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی مخلوق کی نگاہ میں سب سے اچھے اور سب سے بہتر شمار کیے جاتے ہیں، سمجھے۔ تو رفاہی کام کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کی خاص دستگیری فرماتے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ دیکھو آپ یہ رفاہی کام کرتے ہیں، اور 5 کام یہاں پر شمار کرائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ 5 کا حصر نہیں ہے کہ صرف آپ یہی 5 خیر کے کام کرتے تھے، یہ تو اس وقت آپ کے ذہن میں جو آ گیا اس نے آپ نے بیان کر دیا اس کو۔ تو خیر کے اور بھی بہت کام ہیں، دفاع کے اور بھی بہت کام ہیں، لیکن یہ 5 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص طور پر تھے، ان کا ذکر کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو اور ہمارے طلباء کو، ہم سب کو یہ لازم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو خلاصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش فرمایا، اس خلاصے کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل اور شامل کرنا چاہیے۔ یعنی جو رفاہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی ان رفاہی کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہی در حقیقت حدیث پڑھنے کا اصل مقصد اور منشا ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ حدیث پڑھنے کی غرض و آیت کیا ہے؟ تحسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوا اور نمونۂ عمل بنانا، یہ در حقیقت حدیث پڑھنے کا منشا اور مقصد اور غرض و آیت ہے۔ تو ان چیزوں کو خاص طور پر ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے، اس سے ہماری آخرت بنے گی، ہماری دنیا بنے گی۔
اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث ہم کو محفوظ ہو جائے گی۔ حدیثوں کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث سامنے آئے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز عمل میں آ گئی اس کے فراموش ہونے اور بھول جانے کی چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی معتقد نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت اتنی ساری حدیثیں آپ نے کس طرح یاد فرما لی، اسے آپ کو محفوظ ہو گئی ساری حدیثیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں جس حدیث کو پڑھتا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضابطہ ہے کہ جو چیز عمل میں آ جائے اس کو بھول نہیں سکتے، جو چیز خالصتاً حفظ کے اندر ہے اس کے بھول جانے کا امکان ہے۔ انسان نے کتنے پختہ یاد کر لیا، ہو سکتا ہے قوت حافظہ سے وہ چیز نکل جائے۔ تو حفظ کے خزانے کے اندر جو چیزیں محفوظ ہیں ان کے بھول جانے کا اندیشہ ہے، وہ کبھی بھی حفظ کے دائرے سے نکل سکتی ہے۔ لیکن جو چیزیں حفظ کے دائرے کے ساتھ ساتھ عمل کے دائرے میں آ جائیں اب ان کے بھول جانے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ آدمی جس کام کو کرتا ہے روز عمل کرتا ہے، جس کام کو اسے بھول جائے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیثوں میں جو باتیں آئیں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا اور سنت کا جب بھی کوئی پہلو سامنے آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہلو کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ یہ تو ہے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ ہو جائے گا اور آپ بہت ساری حدیثوں کے حافظ انشاءاللہ بن جائیں گے۔ تو یہ 5 رفاہی کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائے کہ آپ چونکہ یہ خیر کے کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ رسوائی سے محفوظ رہے گا، وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کی مخلوق کی آنکھوں کا تارا ہوگا، سب اس کی عزت کریں گے، کوئی اس سے نفرت نہیں کرے گا، کوئی اس کی تحقیر نہیں کرے گا۔ تو گویا اگر اللہ کی نظروں میں محبوب بننا ہے اور اللہ کے بندوں کی نظروں میں قدر پانی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان رفاہی کاموں کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ اللہ کے یہاں بہت اہمیت کا حامل عمل ہے، اور جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتے ہیں۔ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ رشتہ داری کے تعلق کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو خود اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ میرا کیا ہوگا، لوگ مجھے توڑا کریں گے، پامال کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تسلی دی کہ تم تسلی رکھو، جو تم کو جوڑے گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ احادیث پاک میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، انسان کے رزق میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے، انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے کہ لمبی لمبی عمر پانے کے بعد جو کام لوگ نہ کر سکیں آدمی تھوڑی سی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے دیتا ہے اور آخرت کی بڑی بڑی تیاریاں کر دیتا ہے۔ بہرحال صلہ رحمی ایک خوبصورت عمل ہے، اس کی تفصیل میں جانا یہاں مقصود نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے خوبیوں میں سے اور رفاہی کاموں میں سے
سب سے پہلے نمبر پر اسی کو بیان فرمایا، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، یعنی آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور آپ کلّ کے معنی بوجھ، بے سہارا شخص کو کہتے ہیں کلّ، جس آدمی کا اپنا کوئی سہارا نہ ہو، اپنا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہ دوسروں پر بوجھ ہی بنے گا، وہ خود کام نہیں کر سکتا، دوسرے اس کا کام کریں گے۔ تو اس لیے کلّ کا ترجمہ آپ یہاں کر سکتے ہیں بے سہارا، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً آپ کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی قرض میں مبتلا ہے اور ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس کے قرض کو آپ اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے، اس کی ضرورت ہونے کا معلوم کرتے تھے، باقاعدہ آپ نے اعلان کر رکھا تھا اس کا، کسی کا انتقال ہوتا تو آپ فرماتے بھائی اس نے جو مال و دولت اگر چھوڑا ہے تو اس کے اہل و عیال کا ہے، اس کے وارثین کا ہے، لیکن اگر یہ قرض چھوڑ کر کے گیا ہو، کوئی اور چیز چھوڑ کر کے گیا ہو تو ہمیں بتا دیا جائے، ہم اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ تکسیبو اور تکسیبو دونوں طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ معدوم ختم ہونے والا، مراد یہاں پر محتاج اور انتہائی درجے غریب لوگ، اور یہ مجاز ما یعول کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یعنی بعض حالتیں ابھی نہیں ہے کسی چیز کی، آئندہ چل کر ہونے والی ہیں، تو وہی جو آئندہ چل کے ہونے والا اس کا اطلاق اب کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز ما یعول۔ جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم نے داخلہ لے لیا، 2-4 کلاسیں جماعتیں اس نے پڑھ لی، تو ابھی وہ عالم تو نہیں بنا، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب، یہ مجاز ما یعول کے اعتبار، یعنی آئندہ چل کر ایسا آپ ہو جائیں گے۔ تو معدوم جو مٹ گیا ہو، مر گیا ہو، فنا ہو گیا ہو، مراد اس سے انتہا درجے غریب اور فقیر اور نادار لوگ ہیں، کہ جب وہ اتنے نادار ہیں کہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ان کے پاس سہارا نہیں ہے، اب اگرچہ ان کو سانسیں آ رہی ہیں، اب وہ زندہ ہیں، لیکن یہی حالت رہی تو مر ہی جائیں گے کچھ دیر میں یا کچھ دنوں میں۔ تو مجاز ما یعول کے اعتبار سے کہہ دیا گیا معلوم مراد اس سے غربا اور مساکین، کہ آپ جو کماتے ہیں، دیکھو دنیا میں ہر شخص کماتا ہے، لیکن کمانے والوں میں فرق مراتب، کچھ لوگ دنیا میں اپنے لیے کماتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اپنے لیے نہیں کماتے، بلکہ ان کے پیش نظر اللہ کا دین اور اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ پوری مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کا دھیان رکھتے ہیں، سارے انسانوں کا دھیان رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے، کاروبار کیا ہے، لیکن آپ کی تجارت صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھی، اپنے حوائج اور مقاصد کی تکمیل کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کے پیش نظر اللہ کے وہ بندے جو نادار ہیں، بے سہارا ہیں، مخلوق الحال ہیں، مفلسی میں بسر زندگی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا اور آپ کے کاروبار کا مقصد تھا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، دیکھو بعض لوگوں نے خاص طور سے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے ہیں، انہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح بھی لکھی ہے معالم السنن، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ معدوم نہیں بلکہ معدم، کہتے معدوم کے یہاں کوئی معنی نہیں بنتے، معدم اس میں فاعل کا صیغہ آدم یعدم اعدام، معدم ختم کرنے والا، یعنی غریب اس کو کہیں گے جو اپنے اثاثے کو ختم کر چکا، خود ختم ہونے والا، وہ تو جو ہے غریب نہیں ہوتا، تو کچھ بھی نہیں رہا، لاشے ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معدوم کے یہاں معنی صحیح نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو معدم پڑھا جائے تو یہ معنی درست اور صحیح ہو جائیں گے،
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ معلوم کو یہ کاتبین کی تصریف ہے، اصل لفظ ہے یہ معلوم، لیکن یہ بات بہت زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ اگر یہ لفظ صرف یہی ایک جگہ ہوتا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ امکان تھا تصریف ہو گئی ہو، کتابت میں غلطی ہو گئی، ایسا ہو گیا ہو، لیکن یہی الفاظ جو ہے کسی کتاب میں دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دل برداشتہ ہو کر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، راستے میں ان کو ابن الدغینہ سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مکے والے چونکہ چین سے زندگی بسر کرنے نہیں دے رہے اس لیے مکہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مکہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور آج سے آپ میری پناہ میں ہیں، میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور مکے میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو ستائے گا تو مجھ سے ٹکرائے گا، مجھ سے ٹکراؤ گا۔ تو اس موقع پر حضور ابن الدغینہ نے صدیق اکبر کے جو خصائل بیان کیے کہ میں تم کو اپنی پناہ میں کیوں لے رہا ہوں، تمہارا ساتھ کیوں دے رہا ہوں، تو اس میں حضرت صدیق اکبر کے خصال گنوائے، آپ کی خوبیاں گنوائے، اور ان خوبیوں میں یہی خوبیاں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہاں 5 خوبیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، ابن الدغینہ نے وہی 5 خوبیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی، اور اس کے اندر بھی لفظ معدوم ہی ہے۔ تو تصحیف ایک جگہ تو ہو سکتی ہے، کتابت کے اندر سب ایک جگہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ ایک ہی سا ہو، ایک ہی لفظ کے اندر بار بار سا ہو، ایسا عقلاً ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے خطابی علیہ الرحمہ کی اس رائے کو علماء نے قبول نہیں فرمایا۔ صحیح بات وہی ہے کہ لفظ معلوم ہے، اور رہی بات کہ معلوم تو لا شے ہو گیا، اس کے لیے کیسے کمائیں گے؟ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مجاز ما یعول کے اعتبار سے بولا گیا ہے کہ اگرچہ ابھی وہ معلوم نہیں ہے، ہلاک نہیں ہوا، لیکن اس کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ سہارا نہ دیا گیا، کسی نے اس کی خبر گیری نہیں فرمائی، تو ایک نہ ایک دن وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ تو مجاز ما یعول کے اعتبار سے فرمایا معلوم وتکسب المعلوم، اور آپ نادار اور غریب لوگوں کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیفہ، اور آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ دیکھو مہمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خصوصی مہمان ہوتے ہیں، ایک عمومی مہمان ہوتے ہیں، یعنی ایک آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، جو آپ کے گھر آ گیا، آپ کا مہمان ہے، اس کی ضیافت تو آپ کریں گے ہی۔ کوئی دنیا کا انتہائی بخیل ترین شخص ہو تو وہ کوتاہی کرے تو کرے، ورنہ گھر پہ آنے والے اپنے عزیز و اقارب کی تو حسب حیثیت ہر انسان قدر و منزلت کرتا ہے، ضیافت کرتا ہے۔ یہ خاص مہمان ہے، ایک عام مہمان ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہماری کوئی شناسائی نہیں، ایک اجنبی نووارد ہمارے شہر میں، وہ بھی ہمارا مہمان ہے، پوری بستی کا، پوری آبادی کا مہمان ہے۔ لہذا آبادی کے ہر شخص کا یہ ذمہ ہے کہ وہ نووارد لوگوں کی جو ہے ان کا خیال رکھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ آج کے زمانے کے اندر تو یہ سلسلہ تقریباً جو ہے ختم سا ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ اب ہوٹل ہیں، کھانے پینے کے بھی ہوٹل ہیں، قیام کرنے کے بھی ہوٹل ہیں، تو آدمی کسی اجنبی شہر کے اندر جاتا ہے، نئی جگہ جاتا ہے اور وہاں اس کا کوئی شناسہ نہیں ہوتا، تو سیدھا جا کے ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، وہیں قیام کرتا ہے، وہی ہر چیز کھانے پینے کی اس کو حاضر ہوتی ہے تو اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ لیکن پہلے زمانے کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، تو عام طور پر ایسے لوگ سرائے میں آ کر ٹھہر گئے، مسجد میں آ کر ٹھہر گئے۔ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، کوئی نووارد ہوتا تو بیچارہ وہ مسجد میں آ جاتا، اور لوگ دیکھتے ہوئے نیا آدمی ہے تو عموماً لوگ خود ہی پوچھتے ہاں جی کھانا لے کر کے آ جاؤں، تو کوئی بھی اس کو کھانا لا کر کے لا دیا کرتا تھا، کوئی توجہ نہیں کرتا تو وہ نووارد خود بھی، بھائی میں مسافر ہوں، اتنا سنتے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے،
تو جو اپنے خاص مہمان ہیں ان کی ضیافت کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ اور جو عام مہمان ہیں ان کی خدمت کرنا اور زیادہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اصل یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے لوگ جو نووالد ہیں ان کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے شہر میں آنے والا کوئی آدمی جو ہے کسی دقت اور پریشانی کا شکار نہ ہو، ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہمارے شہر میں کوئی نووالد شخص آئے اور ہم اس کی ضرورتوں کا انتظام نہ کریں تو یہ پوری آبادی کے لیے ایک دھمکا ہے، پوری آبادی کے لیے ایک مذمت کی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا، اس میں اس کو مذمت کے طور پر بیان کیا گیا۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ یہ دونوں ایک بستی کے اندر پہنچے، آبادی میں پہنچے، اور وہاں لوگوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، لیکن کسی نے ان کی ضیافت نہیں کی، خاطر مدارات نہیں کی، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام نہیں کیا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کو تیار ہے، اب گری، اسے ہاتھ لگا کے سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جب یہ لوگ، احسان تو اچھے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جب یہ لوگ اتنے گرے ہوئے بد اخلاق ہیں کہ نووالد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کیا بات ہے؟ آپ بھی ان سے کم یوں کہتے بھی تمہاری دیوار گرنے والی ہے، دب کے مر جاؤ گے اس میں، چلو میں تمہاری دیوار سیدھی کرتا ہوں، اس کے بدلے پیسے دو ہمیں، یا کم سے کم ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ تو بہرحال جو نووالد لوگ اپنے شہر میں آئیں وہ پورے شہر کے مہمان، پورے گاؤں کے مہمان ہیں، اور پورے گاؤں کے لوگوں کو، پورے محلے کے لوگوں کو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ پورے محلے کے لیے ننگ و عار کا باعث ہے، ذلت کا باعث ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ مہمانوں کی ضیافت کرنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایمان کے خصائل میں سے ایک خصلت ہے۔ حدیث پاک آپ نے سارے گزشتہ مشکات میں پڑھ لی ہے کہ جو آدمی بھی مومن ہے، جس آدمی کے اندر ایمان ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ اکرام معاملہ کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال علیہ السلام۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عظمت کو پہچانے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، دیکھو یہ نوائب نائبۃ کی جمع، ناب ینوب کے معنی آتے ہیں پیش آنا، واقع ہونا، تو نائبۃ کے معنی حادثہ، اور یہاں اضافت جو ہے یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، یعنی وہ حادثے، وہ مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں۔ یعنی آپ کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس آفت کا شکار ہونے والے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ بھی حضور کی سیرت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی طرح کا کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، تو مسلمانوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آج بھی کہیں سیلاب آ جاتا ہے، بجلیاں گر جاتی ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ ان حادثات کا، آفتوں کا اور پریشانیوں کا شکار ہونے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اپنے ہوں پرائے ہوں، بلا کسی امتیاز کے ان سب کی مدد کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ جس زمانے کی یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں، تُعِینُ عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ،
کہ آپ قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس وقت مسلمان کہاں تھے؟ اسلام تو آیا ہی نہیں تھا۔ جن لوگوں کی آپ مدد کرتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ مدد کرتے تھے۔ تو مدد صرف مخلوق خداوندی ہونے کی بنیاد پر کی جانی چاہیے، مذہب کی بنیاد پر خدمت۔ جو حادثاتی چیز دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ بھی ایک امداد ہے، لیکن یہ امداد، یہ نصرت مذہب کے ساتھ وابستہ ہے، یہ انہی لوگوں کو دیا جائے گا، یہ تعاون انہی کو پیش کیا جائے گا جن سے ہمارا مذہبی رشتہ ہے، جن سے ہمارا دین کا رشتہ ہے۔ اور ایک ہے عام مدد، عام نصرت اور عام مدد کے اندر اسلام مذہب کی تخصیص نہیں کرتا۔ مذہب والوں کو ضرورت ہو ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، مذہب سے ہٹے ہوئے لوگ ہوں، ہمارے مذہب کو نہ ماننے والے لوگ ہوں، ان کو اگر ضرورت ہے، وہ اگر پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، وہ کسی قدرتی آفت کے اندر اگر مبتلا ہو گئے ہیں، شکار ہو گئے ہیں، تو ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کے کام آنا، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سیرت ہے۔ اسی کو فرمایا وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ تو پہلے تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد جب آپ کا ذرا دل ہلکا ہو گیا، بوجھ ہلکا ہو گیا، آپ کو سکون مل گیا، تو اب اصل صورتحال کی حقیقت کی انکشاف کے لیے کوششیں کی کہ بھی اب یہ واقعہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، کیا حادثہ پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے کسی حقیقت سے واقف شخص سے رابطہ کیا جائے گا۔ تو مکے میں مذہبی علم رکھنے والے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے عالم اور بڑے ذمہ دار شخص ہیں ورقہ بن نوفل، تو انہی کے پاس تھے۔ دیکھو کل پرسوں جو آپ نے سوال کیا تھا تقلید کے متعلق، میں نے بتایا کہ تقلید تو ایک فطری اور نیچر چیز ہے۔ آدمی جب کسی چیز کو نہیں جانتا اور اس کو جان بھی نہیں سکتا تو لامحالہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جاننے والے سے رابطہ قائم کرے اور وہ جو بتا دے اس کو مان لے، اس پر عمل کر لے، اسی کا نام تقلید ہے۔ تو حضرت خدیجہ خود بھی اس حقیقت کو نہیں جانتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس سے پہلے اس سے واسطہ پیش نہیں آیا تھا، تو کس کے پاس گئے؟ جو جاننے والے تھے ان کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ نہ جاننے کی صورت میں جاننے والوں سے رابطہ کرنا یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ تو یہ اسی فطری تقاضے کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کے چلی ہیں حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس۔ فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى۔ بس خدیجہ آپ کو لے گئی، یہاں تک کہ لے آئی آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچیرے بھائی، وکان ابن تنصر۔ دیکھو مکے میں رہتے تھے ورقہ، مذہبی ذہن تھا، رجحان تھا، اس لیے مذاہب کی تحقیق میں لگے رہتے تھے۔ ان کی تحقیق کے نتیجے میں ان کو معلوم ہوا کہ اس زمانے کے اندر عیسائی مذہب نصرانی مذہب حق مذہب ہے، لہذا انہوں نے اس کی حقانیت کو جانتے ہوئے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اشاعت میں لگے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دین کو سیکھ لینے کے بعد پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ اس کی اشاعت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سیکھ لیا اور اس پر عمل کر لیا یہ کمال نہیں، خیر تو ہے، خوبی تو ہے، آدمی دین کو سیکھ لے اور اس پر عمل کر لے یہ بڑی خیر ہے، لیکن خیر کامل نہیں۔ کمال کے لیے ضروری ہے، کامل درجہ یہ ہے
کہ خیر کو جاننے کے بعد خود اپنی زندگی میں اس کو لے آئے اور دوسروں کی زندگی میں داخل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ورقہ بن نوفل نے اپنی تحقیق کے مطابق جب یہ پایا کہ عیسائی مذہب اس زمانے کے اندر مذہب برحق ہے تو اسے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد بس اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ اس کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ عربی زبان کے اندر کرتے تھے اور پھر لوگوں کو اس کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تقسیم کرتے تھے تاکہ لوگ اس حق کو پہچانیں اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ وَقَانَ إِبْرَهُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ ایسے شخص تھے جو زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، یعنی بت پرستی سے نفرت کرتے ہوئے اس زمانے میں جو دین تھا اس دین کو قبول کر لیا۔ وَقَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، اور یہ عبرانی زبان لکھا کرتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، بس یہ انجیل کی عبارتوں کو عبرانی میں لکھتے تھے، یعنی پہلے سریانی زبان سے عبرانی میں ترجمہ کرتے تھے اور عبرانی سے عربی زبان کے اندر ترجمہ کرتے تھے۔ ما شاء اللہ ان یکتب، جتنا بھی اللہ لکھوانا چاہتے تھے۔ وکان شیخا کبیرا قد عمی، اور یہ عمر رسیدہ تھے اور طول عمر کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ لمبی عمر تھی اور آدمی کی عمر جب بڑھ جاتی ہے تو طول عمر کے ساتھ ساتھ اس کے سارے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ ضعف کی وجہ سے، طول عمر کی وجہ سے بہت سارے قوا کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ کبھی سماعت کام کرنا بند کر دیتی ہے، کبھی بصارت کام کرنا بند کر دیتی ہے، کبھی انسان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چلنے پھرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ تو ان کی بھی قوت بصارت جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے جواب دے گی کہ قد عمیہ، یہ نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے۔ فقالت لہو خدیجہ یبن عمی، تو ان سے حضرت خدیجہ نے فرمایا یبن عمی، اے میرے چچیرے بھائی، اسمع من ابن اخی کا، ذرا اپنے بھتیجے کی بات کو سنو۔ فقال لہو ورقۃ یبن اخی ماذا تری، تو ورقہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے ماذا تری، کیا دیکھا آپ نے؟ فاخبرہ رسول اللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان کو وہ پورا قصہ جو آپ نے دیکھا تھا، کہ کس طرح وہ غار حرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کیسے وہ باہر نکلے تو اچانک فرشتہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا پڑھو، اور میں نے کہا پڑھ نہیں سکتا تو مجھے سینے سے لگایا، پیچھا بھی چھوڑا، پورا تفصیل سے وہ واقعہ ورقہ بن نوفل کو آپ نے بتا دیا۔ فقال له ورقہ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یہ تو وہی مقدس فرشتہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ دیکھو ناموس کے معنی آتے ہیں خبریں لانے والا، اور اسی کے ہم معنی ہے جاسوس، مخفی اور چھپی ہوئی خبروں کو لے کر آنے والا۔ بس فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ ناموس کا تعلق خیر سے ہے اور جاسوس کا تعلق شر سے ہے۔ تو حاضر ناموس یہ وہی راز ہے، یہ وہی رازوں کی خبر لانے والا فرشتہ ہے، یہ وہی غیبی خبریں لانے والا فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کا جو ابھی اوپر تعارف گزرا ہے، کان امرؤ تنصر فی الجاہلیہ، کہ وہ نصرانی تھے، اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق کیا کہنا چاہیے تھا؟ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی عیسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، لیکن عیسیٰ نہ کہہ کر کے کیا کہا؟ موسیٰ۔ تو جس پیغمبر پر اصل ایمان ہے بلا واسطہ، اس پیغمبر کا نام نہ لے کر دوسرے پیغمبر کا نام لیا،
تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو شریعت ہے اور آپ کی جو کتاب ہے وہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی کتاب کا تتمہ اور ضمیمہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی شریعت کے تتمے اور ضمیمے کے طور پر کچھ خاص احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب بھیجے گئے تھے۔ تو گویا کہ اصل شریعت موسوی ہی ہے اور شریعت عیسوی اس کا تتمہ اور اس کا ضمیمہ ہے، اور ذکر اصل کا کیا جاتا ہے، تتمے اور ضمیمے کا نہیں کیا جاتا۔ اس لیے حضرت ورقہ بن نوفل نے ذکر کیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے۔ یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میں اس زمانے میں جوان ہوتا۔ یا لیتنی اکون حیا، یعنی جب آپ کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا، آپ کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اگر میں اس وقت تنومند ہوتا، طاقتور ہوتا، جزم کہتے پٹھے کو، نوجوان کو، تو کاش میری نوجوانی کا عالم ہوتا اور اس وقت آپ کی نبوت کا اعلان ہوتا۔ تو جوانی کا زمانہ چونکہ مضبوط زمانہ ہے، اس میں کچھ کرنے گزرنے کا موقع ہوتا ہے، تو میں اس موقع پر آپ کی دعوت میں آپ کا جو ہے معاون بنتا اور میں آپ کے ساتھ رہتا اور میں ہر طریقے سے اس دعوت میں اپنی خدمات کو پیش کرتا، لیکن کیا تو بڑا ہو گیا ہوں، میرے سے کچھ ہو نہیں پاتا۔ یا لیتنی، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، یا لیتنی، کاش کہ میں زندہ رہوں اس وقت جب آپ کے قوم آپ کو نکالے گی۔ جب یہ خبر انہوں نے دی کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب آپ کو آپ کی قوم مکے سے نکلنے پر مجبور کر دے گی، تو یہ سن کر آپ کو تعجب ہوا، اچنبھا ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا۔ آدمی نکالتا اس کو ہے جس سے نفرت ہو، جو نظروں کے اندر ذلیل و حقیر ہو، جس سے لوگ محبت کرتے ہوں، جو سارے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہو، اسے کیسے نکال دیا جائے گا۔ اور اعلان نبوت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے والوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ لائق و اعتبار اور سب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ سب آپ سے محبت کرتے تھے، سب آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا سارے لوگوں پر اتنا اثر تھا کہ سب آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو جسے صادق اور امین کہتے ہیں اس کو تو سب روکیں گے، سینے سے لگائیں گے، بھگائیں گے۔ اس لیے بڑا تعجب ہوا، آوا مخرجی یا ہوں، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مکے سے، مجھ سے تو اتنا تعلق رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں، تو ایسا انقلاب ایک دم کیسے آ جائے گا کہ مجھے مکے سے نکال دیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آوا مخرجی یا ہوں، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ قال نعم، ورقہ نے کہا جی ہاں، لم یات رجل قط بمثل ما جئت به، نہیں لایا کوئی انسان کبھی ایسی چیز جو آپ لے کر آ رہے ہیں، الا دیا، مگر یہ کہ اس سے دشمنی کی، جو پیغام آپ لائے ہیں اس پیغام کی خاصیت ہی یہ ہے کہ جب یہ پیغام دنیا میں آتا ہے تو پہلے مرحلے کے اندر لوگ اس کو خوش آمدید نہیں کہتے، پذیرائی نہیں ہوتی ہے، پہلے اس کو ٹھکرایا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس پیغام کو قبول عام حاصل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر ہر زمانے میں پیغام حق کو رد کیا گیا ہے۔ گویا یہ انسانی فطرت اور اللہ کی سنت ہے کہ جب پیغام حق آتا ہے تو پہلے مرحلے کے اندر اکثریت اس کو رد کر دیتی ہے، چند لوگ اس کو مانتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر وہ اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به، کوئی انسان کبھی نہیں لایا ایسی بات جو آپ لائے ہیں، مگر یہ کہ اس سے عداوت اور دشمنی کی گئی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ مل گیا، انصرک نصرا مؤزرا، تو میں آپ کی نہایت مضبوطی کے ساتھ مدد کروں گا۔
ثم لم ينشب ورقا توفیا، پھر کچھ ہی دن رہے ورقا یہاں تک کہ انتقال کر گئے، وفتر الوحی اور وحی کا سلسلہ ہو گیا۔ دیکھو ابھی پیغمبر علیہ السلام نے باقاعدہ نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے اور دعوت کا کام شروع نہیں کیا ہے، اس لیے ورقہ نے باقاعدہ آپ پر ایمان کا اظہار اور اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن ورقہ کے انتقال کے کافی دن کے بعد ایک دن پوچھا کہ ورقہ آپ کے اعلان نبوت اور تبلیغ کا کام شروع ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ آپ کی تصدیق تو کرتے تھے، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کو مومنین میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ورقہ کو ایک روز خواب میں دیکھا تھا اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اگر وہ جنتی نہ ہوتے، جہنمی ہوتے، تو سفید لباس نہ ہوتا، کوئی اور لباس ہوتا۔ سفید لباس میں دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس دین پر وہ قائم تھے اللہ نے اس دین کو قبول کیا ہے اور ان کی مغفرت کا فیصلہ کیا اور ان کی ضرورت کو شامل فرمایا ہے۔ وفتر الوحی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہو گیا، یعنی پہلی وحی جو آئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ وحی آئی اور پھر کافی دن تک دوبارہ وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ یہ جو رکنے کا زمانہ ہے اسی کا نام ہے فترت وحی۔ فتر یفتر کے معنی سست پڑ جانا، منقطع ہو جانا، ڈھیلا ہو جانا۔ وحی کا سلسلہ سست پڑ گیا، رک گیا سلسلہ۔ تو جیسے پہلی وحی سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ غار حرا میں جا کر خلوت اور تنہائی میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہا کرتے تھے، پہلی وحی کے بعد بھی یہی سلسلہ آپ کا جاری رہا۔ آپ جاتے تھے اور جانے کے بعد وہی اپنا مشغلہ ذکر اللہ کا جاری رکھتے تھے۔ جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ ایک دن جو ہے آ رہے تھے غار حرا سے اتر کر اور اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے۔ اجیاد ایک جگہ ہے، جب وہاں آپ پہنچے تو آپ کو کچھ محسوس ہوا، آپ نے ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، اوپر کو دیکھا تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 600 بازو ہیں ان کے اور پورے افق کو گھیر رکھا ہے۔ آپ فوراً گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور جلدی سے لپک کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا دفی ہوئی، تجھے چادر اڑاؤ۔ گھر والوں نے چادر اڑا دی تو جبریل امین گھر پہ تشریف لائے اور پھر آپ کو یہ آیتیں سنائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد اب دعوت ایمانی کا اور تبلیغ ایمانی کا سلسلہ، اس سے پہلے تبلیغ کا سلسلہ، ان آیتوں کے نزول کے بعد آپ کو کہا گیا کہ بس اب آپ جو ہے کمر کسیے اور دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جائیے، اللہ کے اس دین کو دوسروں تک پہنچائیے اور لوگوں کو بت پرستی سے روک کر اللہ کی عبادت کی طرف لانے کی کوشش کیجیے۔ اسی کو اگلی روایت کے اندر